السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اختلاف جب سامنے آئے تو صبر فروتنی اور شریعت کے اصولوں کی جانب رجوع کرنا ہی بہترین راہ ہے۔ جذبات میں آئے بغیر عقل اور قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلے کرنا امت کا مفاد ہے۔ اے اللہ، ہمیں حق کے معرفت عطا فرما، دلوں میں اخلاص رکھ اور امت مسلمہ کو اتحاد و سکون سے نواز۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، پچھلی قسط میں ہم نے جنگ صفین کے 3 دن حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت اور دریا پر قبضے کے حالات تفصیل سے بیان کیے تھے۔ آج ہم اس تسلسل کے اگلے بڑے واقعے تحکیم کے اجلاس کو پوری تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، صفین کی لڑائی کے تیسرے دن جب قرآن نیزوں پر اٹھائے گئے تو میدان میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ کئی سپاہی جو پہلے لڑائی کے لیے مشتعل تھے رک گئے اور بول اٹھے کہ ہم قرآن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں۔ اسی کشیدہ لمحے میں تحکیم کا خیال پیدا ہوا، ایک ایسا راستہ جسے دونوں جانب کے لوگ وقتی طور پر قبول کرنے پر راضی ہوئے تاکہ مزید خون ریزی روکی جا سکے اور امت کو بڑا نقصان نہ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ثالث مقرر کیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی شہرت نرم دلی، تقوی اور سادگی میں تھی۔ انہیں لوگ بے لغزش اور غیر جانبدار سمجھتے تھے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا، جن کی سیاسی دور اندیشی اور ڈپلومیسی مشہور تھی۔ اس طرح سامنے آیا وہ جوش و خروش اور جذبات کے بعد عقل و فہم کی کوشش تھی۔ دونوں طرف کے نمائندے ایک چھوٹی سی جگہ میں ملے۔ خیمہ تھا، باہر دونوں لشکر کھڑے تھے، ماحول سنجیدہ، نگاہیں تشویش سے بھری۔ اجلاس میں گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بات میں امت کی حفاظت، شریعت کی پیروی اور خون بہنے سے بچنے پر زور دیا۔ ان کا مشورہ یہ تھا کہ اگرچہ جنگ انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے مگر اقتدار ہٹانا اور نئے سرے سے امت کو ایک قوم بنانا بہتر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر دونوں خلیفوں کو عہدے سے نکال دیا جائے تو نئے انتخاب سے امت میں اتفاق ممکن ہے۔ یہ سوچ بنیادی طور پر امت کی یکجہتی اور خون روکنے کی نیت سے تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت اور سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف نکات پیش کیے۔ انہوں نے تحکیم کے طریقہ کار کی تفصیلات، عملی پہلو اور مستقبل کی سیاسی حقیقتوں کا ذکر کیا۔ ان کا انداز بیان قوت استدلال میں چالاک اور باریک تھا۔ اسی بات بازی نے جلسہ کو نہایت حساس بنا دیا، کیونکہ جو بات مولویانہ دلیل سے زیادہ عملی سیاسی زمینی حقائق بیان کرتی تھی وہ بعض شرکاء کو متاثر کرتی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے اعلان کیا وہ دونوں خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سے معزول کرتے ہیں تاکہ امت نیا خلیفہ منتخب کرے۔ انہوں نے یہ اعلان علامتی انداز میں اپنی انگوٹھی اتار کر کیا۔ یہ عمل اس کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ وہ عہدے ختم شدہ سمجھتے ہیں۔ اعتماد میں یہ قدم چونکا دینے والا تھا، کیونکہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی نیت اور انداز عمل نرم و سادہ تھے، مگر اس نے فضا میں ہلچل پیدا کر دی۔ اسی کے فوراً بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ وہ اس اعلان کو ایسے قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ انگوٹھی پہن کر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ قرار دیتے ہیں۔ اس عمل نے فوراً اجلاس کا رخ بدل دیا۔ مختصر یہ کہ دونوں جانب مختلف توقعات اور سیاسی چالوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جو تحکیم کے اصل ارادے یعنی منصفانہ طرز کار سے جدا دکھائی دی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ چونکہ ابتدا میں نرم موقف رکھتے تھے، مگر جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا بیان کسی طرح سیاست کے آلے کے طور پر لیا جا رہا ہے تو انہوں نے بعد ازاں اپنے اس اعلان کی وضاحت اور بعض روایات کے مطابق توبہ نما بیانات بھی کیے اور کہا کہ وہ اصل مقصد کو غلط انداز میں پیش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس واقعے نے فوراً اثر دکھایا۔ لشکر علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں میں ضبط و تحمل میں فرق آیا۔ کسی کا ماننا تھا کہ تحکیم انصاف کو فروغ دے گا، کسی کا خیال تھا کہ یہ قدم غیر مناسب تھا۔ دوسری جانب شام میں جناح معاویہ رضی اللہ عنہ والے بھی اپنے موقف پر اصرار کرتے رہے اور اس واقعے نے سیاسی طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامیوں کو ایک جواز فراہم کیا۔
नतीजा ये निकला कि तहकीम जो शुरू में जंग बंद करने और अमन कायम करने का जरिया था, एक नए सियासी बहरान का सबब बना। यही वो दौर था जहाँ ख्वारिज जैसी जमातों के बीज पड़े जो बाद अज़ा इंतहाई सख्त रद्द अमल और जुदा नजरियात के साथ मंजर-ए-आम पर आई। तहकीम के बाद जो सबसे बड़ा अमल सामने आया वो था सियासी और नजरियाती इंतशार। बाज़ अहले इल्म ने इस अमल को महज एक वक्ती सफारती चाल करार दिया, बाज़ ने इसे मजबूरी कहा क्योंकि जंग के हालात ने दोनों फरीकों को ऐसे मुआहदे की तरफ धकेल दिया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तहकीम की शराकत इसलिए कबूल की कि उन्होंने अमन को तरजीह दी और कहा कि शरीयत और उम्मत का मफाद मुकद्दम है। मगर जब तहकीम के बाद वो देखते हैं कि फैसले किसी तरह इम्तियाजी या गैर मुनसिफाना अंदाज में लिए जा रहे हैं तो उन्होंने वाज़े किया कि वो इस नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो। इस मौक़िफ़ ने उनके हामियों और मुखालिफिन दोनों में बहस को बढ़ा दिया। ये वाक़या हमें कई अहम सबक देता है। अव्वल ये कि सियासी मफाहिमत में शफाफियत और हर फरीक की वाज़ेह रज़ामंदी ज़रूरी है। दोम ये कि उम्मत के लिए हर वो इक़दाम जो रवादारी, सब्र और अदल की बुनियाद पर ना हो देरपा अमन में मुज़ाहमत बन सकता है। सोम ये कि सहाबा कराम चाहे अली रज़ी अल्लाह अन्हु या मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों ने दीन की खिदमत के इरादे से काम किया। उनकी नीयत खालिस थी और यही बात हमें उनके लिए अदब व एहतराम के साथ बात करने की दावत देती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों उम्मत मुस्लिमा के अजीम सहाबा हैं। दोनों का मकसद उम्मत की भलाई और इस्लाम की सरबुलंदी था। इख्तिलाफ उनके दरमियान इज्तिहादी नौयत का था जिसमें दोनों जानिब नीयत खैर थी। एक ने अमन और उम्मत के इत्तेहाद को तरजीह दी, दूसरे ने अदल व नज़्म को। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों जनती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और हमारे दिलों में दोनों के लिए मोहब्बत, इज्जत और दुआ का मकाम है। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में हम जिक्र करेंगे तहकीम के इजलास के बाद के हालात का, ख्वारिज के ज़हूर का और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सब्र व बसीरत का, और हम तफसील से इस पर बात करेंगे। अगर आप इस सिलसिले को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हक आवाज़ उर्दू को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें मुस्तनिद और मयारी इस्लामी तारीख पेश करने का हौसला देती है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।